تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی پیشکش۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم زبان دوم اردو معیار ادب میں آج ہم نظم کی تفہیم و تشریح کریں گے۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت۔ تفہیم و تشریح ڈاکٹر محمد جہانگیر علی، جونیئر لیکچرر اردو، ایم ایس سی، MBA، MAd، MPhil، PhD، گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز محبوب نگر، ضلع محبوب نگر۔ فیض احمد فیض کی شاعری عشق و انقلاب کی زمین میں پیدا ہوئی۔ انسان اور انسانیت کے حق میں مسلسل لڑائی لڑنے والے فیض نے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر شاعری کی تھی۔ متاع لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے۔ شاید یہی وجہ رہی کہ کاغذ پر لکھی ہوئی ان کی غزلیں نظمیں بے حد مقبول رہی۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ فیض احمد فیض کہتے رہے، یہ داغ داغ اجالا شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا وہ سحر تو نہیں۔ فیض کے ہزاروں شعر انسانی درد اور جذبات کی ترجمان ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیض جب BA فرسٹ ایئر میں تھے، شعر کہنے لگے۔ فیض نے پہلی بار نومبر 1928 میں غزل پڑھی۔ لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صاحبہ نہیں ہوتا۔ ان کی پہلی نظم میرے معصوم قاتل گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین دسمبر 1929 میں شائع ہوئی۔ فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس شعری مجموعے کو نون میم راشد نے مقدمہ لکھا۔ راشد لکھتے ہیں، نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ فیض کی شاعری میں رومان اور دھوپ کی چھاؤں شروع سے آخر تک موجود ہے۔ شاعری میں حسن و محبت کی داستانیں بھی ہیں اور بیزار نگاہوں کی تلخی بھی ہے۔ فیض کے مزاج میں رومانیت ہے، یہ رومانیت انہیں خالص انقلابی بننے سے روکتی ہے۔ ان کی انقلابیت میں رومانیت کا عنصر شامل ہے۔ فیض کی نظموں میں یہ محبوب بار بار نظر آتا ہے، لیکن یہ خیالی اور تصوراتی محبوب نہیں ہے، بلکہ جیتا جاگتا محبوب ہے جس سے انہوں نے بے پناہ پیار کیا تھا۔ فیض کی شاعری میں عاشق و مجاہد کی کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ فیض نے پرانی علامتوں کو نئی معنویت دی ہے۔ صیاد، اہل قفس، قاتل، مقتول، اہل ستم، شام و سحر اور وصل و ہجر کا استعمال خاص سماجی تناظر میں کیا گیا۔ فیض نے جو پیکر تراشے ہیں وہ ان کی منفرد طرز بیان کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں۔
زبان کے نئے سانچے انہوں نے اردو شاعری کو دیے۔ ان کے یہاں بے شمار تشبیہات ملتی ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ خرار آ جائے۔ اسلوب کے اعتبار سے فیض کی شاعری قدیم و جدید میلانات کا دلکش نمونہ ہے۔ قدیم شاعری سے جہاں انہوں نے گلاوٹ، جذباتی کسک، انسان دوستی لیے ہیں، وہیں عالمی ادب کے جدید رجحانات اور انگریزی رومانی شاعری کے اثرات بھی قبول کیے ہیں۔ فیض کی شاعری فلسفے کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہیں، لیکن اس پر ایک مخصوص نظریے کی مہر لگی ہے۔ ان کی موضوعاتی شاعری میں تلخی حیات اور تلخی حالات کا ذکر ہے، لیکن جھنجھلاہٹ اور زندگی سے بیزاری کا احساس نہیں ملتا۔ فیض کی شاعری میں ان کے عہد کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، ان میں ان کی ذات اور عہد کا شعور موجود ہے۔ فیض کے ہاں خارجی زندگی کے تجربے شخصی واردات بن کر ابھر آتے ہیں۔ فیض انسان کے درخشاں مستقبل سے مایوس نہیں۔ فیض کہتے ہیں، ہم نے جو طرز فقہ کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فقہ کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہری۔ اس کے ساتھ دیکھیں گے فیض کی اور ایک جو مشہور غزل ہے، وہ ایک بار ملاقات کریں۔ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہے، ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ وہ لولے دل نہ کردہ کار کے۔ یہ تھے فیض احمد فیض۔ اب آئیے آج ہم فیض احمد فیض کی نظم فیض احمد فیض کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض کا نام فیصل احمد خان۔ فیض قصبے خادر ضلع سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ اپنے والد کے زمانے میں فیض نے بڑی خوشحال زندگی گزاری۔ فیض نے اپنی تعلیم کا آغاز 4 سال کی عمر میں کیا۔ ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں ہوئی۔ 4 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ صرف 3 پارے ہی حفظ کر پائے تھے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگی تو حفظ چھوڑ دیا۔ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھے۔ انہوں نے 5 سال تک عربی اور فارسی کی تعلیم مولوی ابراہیم سیال کوٹی کے مکتب میں حاصل کی اور پھر سیال کوٹ کے اسکاج مشن اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک کا امتحان درجہ اول سے کامیاب کیا۔ اس کے علاوہ فیض نے انگریزی اور عربی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ فیض نے ابتدا میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے 2 مختلف کالجوں میں ملازمت کی۔ دوسرے جنگ عظیم میں وہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہو گئے اور لیفٹیننٹ کا رتبہ حاصل کیا۔
1943 میں میجر اور 1944 میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1947 میں فوج سے استعفیٰ دے کر لاہور چلے گئے۔ فائز احمد فائز نے ایک انگریز خاتون مس ایلیس جارج سے باقاعدہ اسلامی طریقے سے شادی کی۔ ایلیس جارج کرسٹینا بیل کی چھوٹی بہن تھی۔ کرسٹینا بیل ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی بیوی تھی، جو ایم اے او کالج کے پرنسپل تھے۔ شیخ عبداللہ نے مہاراجہ کشمیر کے محل میں ان کا نکاح پڑھوایا۔ بعد نکاح کے بیگم و شیخ عبداللہ نے دولہا دلہن کی دعوت کے بعد مشاعرہ ہوا، جس میں جوش اور مجاز نے بھی شرکت کی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ انگریزی اخبار کے مدیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ فائز اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور ان کا کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم کارکنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں حکومت کی سختیاں سہنی پڑی، یہاں تک کہ بغاوت کے الزام میں ان پر ایک تاریخی مقدمہ بھی چلایا گیا ہے، جو راول پنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں انہوں نے یہ مشہور نظم لکھی تھی کہ متاع لو و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ وہ 5 سال تک قید رہے۔ فائز نے غزل گوئی کے علاوہ نظم نگاری میں بھی اہم مقام حاصل کیا۔ ان کی شاعری میں ترقی پسند خیالات کی فراوانی دکھائی دیتی ہے۔ فائز کو ترقی پسند ادبی تحریک کا ایک اہم ترین اور نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک رومان پسند شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں رومان پسندی اور حقیقت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ فائز انقلابی ذہن کے مالک تھے۔ انہیں حکومت روس نے 1962 میں لینین امن انعام سے نوازا اور حکومت پاکستان نے 1990 میں نشان امتیاز ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ 19 نومبر 1984 کو ان پر دمے کا شدید دورہ پڑا۔ انہیں لاہور کے ماؤ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں ایسٹ میڈیکل وارڈ میں 20 نومبر 1984 بروز منگل دن میں 1:15 پر ان کا انتقال ہو گیا۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ فائز کی تقریباً 15 شعری و نثری تصانیف شائع ہو چکے ہیں۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سروادی سینا، شام شہر، یاراں، میرے دل میرے مسافر، کلام فائز، سارے سخن ہمارے، نسخے ہائے وفا۔ نثری مجموعہ میں میزان، صلیب میرے دریچے میں، متاع لو و قلم، ہماری قومی ثقافت، میں وہ سال آشنائی، سفر نامہ کیوبا قابل ذکر۔ آئیے ہم فائز کی نظم مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نکو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔
अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। आइए खुलासा देखते हैं। इस नज़म को फैज़ के पहले शेरी मजमे नक्श फरियादी से लिया गया है। इसका मरकज़ी ख़्याल उर्दू शायरी में एक अहम रुझान बन गया। इस नज़म से फैज़ के यहाँ दो किस्म की तब्दीली मिलती है। पहली ये कि इनके यहाँ रोमान और खालिस जमालियाती अक़दार के अलावा ज़िंदगी की दूसरे क़दरें भी उभरने लगती हैं। दूसरी ये कि हकीकत पसंदी के नुक़्ते नज़र की वजह से रुख़ महबूब के ख़्याल तसव्वुर की मिसालियत ख़त्म होने लगती है। यह नज़म 3 बंद और 20 मिसरों पर मुश्तमिल है। एक सादा और पाबंद नज़म है। नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग से शुरू होती है और इसी मिसरे पर ख़त्म होती है। यह नज़म इतनी मकबूल हुई कि नए शुरा गमदारों को गम जाना की शिद्दत में कमी का जवाज़ ठहराने लगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग की तशरीह करें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रोशन चमकता हुआ, दहर दुनिया कायनात, सिबात क़याम क़रार पायदारी, सिवा बग़ैर अलावा बजिज़। पहले बंद में शायर इस बात का इतराफ़ करता है कि इसने अपना सब कुछ अपने महबूब ही को समझा था। महबूब के वजूद से इसकी ज़िंदगी रोशन थी। महबूब का गम ही सब कुछ था। इस गम में इसने दुनिया के सारे गम भुला दिए थे। इसकी वजह से सारे आलम में बहार थी और फिर वो अपना महबूब की आँखों को दुनिया की सबसे कीमती शय समझता रहा। इसकी आँखों के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं रखा था। महबूब का यही ख्याल था। इस नज़म तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा कि यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीक बही माना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए,
जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। निगो खमीदा औंधा उल्टा, मिसल मिलना मुलाकात हिज्र की जिद। दूसरे बंद में शायर पहले बंद के तसलसल में कहता है कि अपने महबूब का हुसूल इसके लिए तकदीर का सबसे बढ़िया हथिया है। जैसे इसने तकदीर को झुकाया, इस पर फतेह पा ली हो। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन शायर की शदीद ख्वाहिश थी कि ऐसा हो जाए। इसके बाद शायर दो मिसरों में गुरेज करता है। ये नज़म का इंतहाई अहम मोड़ है। यहाँ से शायर अपनी मोहब्बत की दुनिया से निकल आता है। इसकी नज़र महबूब के वजूद से हटकर दुनिया के गम की तरफ पलट जाती है और इसे एहसास होता है कि मोहब्बत के गम के सिवा दुनिया में और भी गम है। वो अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल आता है। इसे महसूस होता है विस्ल की राहत ही सब कुछ नहीं, और भी दुख है ज़माने में। मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है, विस्ल की राहत के सिवा। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बहीमाना हैवानियत, जादू, सहर, ख्वाब एक किस्म का रेशमी कपड़ा जो जरी और तारों की आमेजिश से बनाया जाता है। कूचा, गली, महिला, तंग रास्ता। तनूर एक गोल गड़ा जिसे गर्म करके इसमें रोटियां पकाई जाती है। नासूर वह जख्म जो हमेशा सदाता रहता है। इस बंद में नज़म का मूड बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ से शायर के ख्यालात में तब्दीली आती है। महसूस करता है कि सदियों से इंसानों पर जो जुल्म हो रहा है, एक अंधेरा है, एक जादू है जिसमें इंसान गिरफ्तार है। इंसानी जिस्म को रेशम, अतलस, कम ख्वाब में लपेट कर गली व बाजार में बेचा जा रहा है, यानी उन्हें जिस्म फरोश बनाया जा रहा है। समाज में लोग भूखे हैं और बीमार भी है। लोगों के पास रोटी है न दवा। अमराज हैं जिनके नासूरों से पीप बह रही है। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। अगर ये अशार जोश के कलम से निकलते तो धचका न लगता, लेकिन फैज़ के यहाँ गाज़ा और रुखसार के साथ खून और पीप का तस्वुर बहुत से शायरों और नुकात के लिए चीखने का सबब बना। लेकिन फैज़ ने जब नज़म की खातिमे पर इस तरह कहा, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न क्या कीजिए, तो गोया एक तसल्ली मिली और यहीं से फैज़ की एक अलग रंग में शायरी नज़र आने लगी। इस नए शो ने फैज़ के तस्वर मोहब्बत को बदल दिया। लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। ये मिसरा शायर की कशमकश का इजहार करने में मदद करता है। वो हमें जाना से गम दौरां की तरफ आ गया है। इसके यहाँ गम दौरां की ज़्यादा अहमियत है। क्या कीजिए शायर की मजबूरी की तरफ इशारा है। वो मौत वजीज़ की सफ़ आराई में भी महबूब के हुस्न की दिलकशी को नहीं भूलता
اور پھر کہتا ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راہ کے سوا۔ یہ نظم خیال، جذبے اور احساس کا ایسا دائرہ بناتی ہے جس میں قاری مہو ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں ایسے مصرے ہیں جو زبان زد خاص و عام ہو گئے۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ آئیے اب ہم سوالات کی طرف چلیں۔ سوال نمبر 1، بند مکمل کیجیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان۔ بند کا آخری شعر، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ خاک میں اترے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ 5 سطروں میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، فائز احمد فائز کے کلام کی خصوصیت لکھیے۔ سوال نمبر 2، فائز نے نظم پہلی سی محبت میں زندگی کے کن مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، فائز احمد فائز کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھیے۔ فائز کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ حکومت روس نے فائز کو کون سا انعام دیا۔ فائز بنیادی طور پر کس قسم کے شاعر ہیں۔ فائز کو ادب کی کون سی تحریک کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ فائز کے کوئی 2 مجموعہ کلام کا نام بتائیے۔ پندرہ سطروں میں جواب لکھیے۔ فائز کو اپنے ہم اثر ترقی پسند شاعروں میں کیوں امتیاز حاصل ہے۔ فائز اپنے محبوب کے حوالے سے کن اہم نکات کو بیان کرتے ہیں، لکھیے۔ سوال نمبر 3، نظم پہلی سی محبت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عملی کام، فائز کے چند مشہور اشعار جمع کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔